اختیار کرنا پڑے گا۔ جبلہ تعجب سے کہتا ہے یہ بالکل کمزور بندہ مجھے تھپڑ مارے گا۔ فرمایا ہاں فما تفضلہ الا بالعاقبہ، میں نے تو سمجھا تھا کہ اسلام میں میری بڑی عزت ہوگی۔ فرمایا یہی تو عزت ہے نا اسلام میں، امیر غریب ایک صف میں اسلام کھڑا کر دیتا ہے۔ اب تیری فضیلت انجام کے اعتبار سے کچھ ہے تو ہے، ورنہ یہاں تو بھی یہ بھی برابر ہیں، کوئی فرق۔ امیر المومنین مجھے مہلت دیجیے، آج رات میں سوچوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر امیر المومنین یہ آدمی مجھے تھپڑ مارے گا تو میں تنصر تو عیسائی بن جاؤں گا۔ امیر المومنین نے یوں نہیں کہا کہ ایک ساتھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مسجد کا مقتدی ہے، یہ کہتا ہے یہ بدعت کرو، لہذا ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ 50,000 روپیہ دیتے ہیں سالانہ، اب ان کا مطالبہ ہے کہ ختم پڑھنے کے لیے آؤ، لہذا انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پورے قوم کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ اپنے چیلوں اور قوم سمیت مسلمان ہو گیا، اور اب صرف ایک مسلمان کے تھپڑ کے ڈر سے کہتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر یوں نہیں کہتے یار چھوڑ دو۔ فرمایا اگر تو عیسائی ہو جائے گا تو ضربت عنقک کا، میں تیری گردن اتار دوں گا۔ پھر تو مسلمان ہوا، مسلمان نہ ہوتا تیری مرضی تھی، کوئی جبر نہیں تھا، لا اکراہ فی الدین۔ اب تو مسلمان ہو گیا، اب اسلام کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا ملے گی، سزا ملے گی۔ خیر رات کو یہ بھاگ کے چلا گیا۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، میرا جو مقصد ہے وہ سمجھیے۔ استدلال، رات کو بھاگ کے چلا گیا، اپنی فوج کو قوم کو بھی ساتھ لے گیا، اور روم کے بادشاہ ہرقل نے بڑا استقبال کیا۔ جھوٹی عزتیں دیں، جھوٹی عزتیں دیں، سچی عزتیں اسلام میں ملا کرتی ہیں۔ اسلام سے ہٹ کر جھوٹی عزتیں تو ملتی ہیں، سچی عزتیں کبھی بھی۔ لونڈیاں بھی مل گئیں، خادم بھی مل گئے، ہنسانے والی بھی مل گئے، رلانے والی بھی مل گئے، بڑی آؤ بھگت ہوئی، بڑی عزت احترام دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر کا قاصد خط لے کر ہرقل کے پاس گیا، روم کے بادشاہ کے پاس گیا، اسے امیر المومنین کا خط پیش کیا کہ آپ کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، آپ مسلمان ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، خط کا جواب تو لے لیں، لیکن ارائیت ابن عمک الذی اتانا راغبا فی دیننا، اس بندے کو جانتا ہے جو تمہارا چچا زاد بھائی تھا، وہ جو ادھر سے ادھر گیا تھا مسلمانوں کے، اسلام سے اسے نفرتیں ہو گئیں، ہمارا دین سچا نظر آیا تو یہاں کی عیسائیت اس نے قبول کر لی۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے کہا ملا تو ابھی تک نہیں ہوں، کہا ادھر سے چلا جا، آگے جا، فلاں جگہ اس کا محل ہے مل۔ میں گیا، بڑی آفتاب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجھے دیکھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھا دیا۔ پوچھتا ہے
مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا قد اضعفوا اضعافا، مسلمان تو پہلے سے کئی گنا تعداد میں بڑھ گئے۔ عمر کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بخیر حال، عمر اچھے حال میں ہے۔ فاغتما، جب عمر کی خیریت میں نے بتائی تو پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں یار، اللہ، کہ آج کی یہ سنت نا اس کی مولوی ادا کر رہا ہے۔ مولوی جس مسجد سے جس مدرسے سے چلا جاتا ہے نا، مولوی کی اکثر دعا یہ ہوتی ہے اللہ کرے ای برباد ہو جائے۔ یہ میں تمہیں حقیقت دس رہا، معلوم ہویا کہ مولوی تھوڑے کرائے دے امام ہیں، حقیقت نال علم نال انہاں کوئی تعلق، دین نال اخلاص کچھ بھی ہے۔ اگر اخلاص ہوندا تو آکھدا اے بھی اللہ دی توحید دا مرکز، او بھی اللہ دی توحید دا مرکز، مجھے اس پر بھی خوشی اس پر بھی۔ معلوم ہوا مولوی سارا دین اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو میرے پیچھے چل رہا ہے وہ تو پکا مسلمان، جو مجھ سے ٹکرا رہا ہے وہ شاید مسلمان بھی۔ تو اب یہ ادھر سے گیا نا تو اس کا خیال یہ تھا کہ عمر بڑا پریشان ہوگا، عمر بالکل کمر ٹوٹ جائے گی، عمر کہے گا اوئے ہوئے اتنا بڑا آدمی ضائع ہو گیا، میرا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن اگلے نے بتایا بخیر حال، عمر کے چہرے پہ پہلے سے بھی زیادہ مسکراہٹ ہے۔ پھر پریشان ہو گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میں وہاں اس کے تخت سے اٹھ کے نیچے بیٹھ گیا۔ مجھ سے پوچھتا ہے لما تاب الکرامہ، اس عزت احترام کا جو میں نے آپ کو دیا آپ نے کیوں انکار کر دیا ہے، اوپر سے اٹھ کے نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ صحابی کہتا ہے میں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے، مجھے اللہ کے محبوب نے اللہ۔ ایمان تو یار ان لوگوں کا تھا، ایک دفعہ صحابہ گئے نا اللہ کسی بادشاہ کے پاس، دسترخوان لگا، کھانا کھانے لگے، صحابی سے لقمہ گر گیا زمین پہ، اس نے اٹھایا اور صاف کر کے منہ میں ڈالنے لگے۔ ساتھ والا دوست کہتا ہے یار کیا کر رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہیں جی یہ تہذیب یافتہ ہے، یہ کیا کریں گے کہ انہیں کھانا بھی نہیں ملتا، زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ صحابی نے جواب دیا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا ان کمینوں کی خاطر میں اپنے مصطفیٰ کی سنت کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے لقمہ گر جائے صاف کھا کر کے کھا لو، ان کی خاطر میں محبوب کی سنت چھوڑ دوں، ان کی کیا حیثیت ہے میری نظر؟ اللہ جب کہتا ہے میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا، نبی پاک کا نام آیا تو وہ بھی دل میں کہتا ہے صلی اللہ علیہ۔ میں نے کہا ابھی جو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق باقی، ابھی جو پیغمبر پہ درود پڑھ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو اندر چیز ہے نا، صرف بجھی ہوئی ہے، جلانے کی دیر ہے۔ ابھی حضرت عمر کا رویہ بھی دیکھنا اور ہم نے اپنے رویے پر بھی غور کرنا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ مصیبتیں ہماری جان چھوڑتی کیوں نہیں۔ انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی، صحابی نے، بھئی یار تو دوبارہ مسلمان ہو جا، اسلام کی عزت، اسلام کا شرف، فضیلت وہ ساری تیرے سامنے ہے۔ وہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسلام کے دروازے کھلے ہیں میرے لیے؟ تعجب ہوا نا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسلام کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں؟ صحابی نے جواب دیا یہ تو کچھ بھی نہیں، تیرے بعد ایک بندہ مرتد ہوا اور کئی مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، اور مرتد ہونے کے بعد
پھر اسے دعوت اسلام دی گئی کہ یا تو دعوت قبول کر لے اسلام والی، اس مذہب کو اختیار کر لے جس سے تو پھرا ہے، یا پھر اسلام کا جو تیرے بارے فیصلہ ہے 3 دن کے اندر اندر تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، یہ ریاست کا فیصلہ ہے تیرے بارے میں، اب کیا کریں؟ تو وہ آدمی دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ کئی بندوں کے قاتل کا اسلام دوبارہ قبول ہے تو تیرا کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں یار مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میری شرطیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، اپنی شرطیں بتا توں۔ کہتا ہے پہلی شرط یہ ہے ان یزوجنی عمر ابنتہ، عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے گا۔ صحابی نے پوچھا نہیں، کہا میں ذمہ دار ہوں، بالکل عمر اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے گا۔ ادنا خادم ہے اور ادھر امیر المومنین ہے۔ بات اسلام کی آئی کہ اگر تو اس وجہ سے مسلمان ہوتا ہے کہ عمر اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے، میں نے عمر سے پوچھا نہیں، لیکن میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ عمر کبھی بھی انکار، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ہاں جی، وہ تو ابھی ادھر بیٹھا ہے، یہاں ایک مواحد دوسرے مواحد کی صرف بات کر دینا کہ تیری بہن تے تیری ماں تے 7 نسلاں پون کے رکھ دی نے، تینوں اختیار کہہ دیتا، تو ہی سوچی کیوں ہے؟ کدھر ہے تیرا اسلام؟ دعوے ہیں، حقیقت اپناؤ میرے دوستو، حقیقت کے قریب آؤ، دعووں پہ نہ رہو۔ لا یخدعنک اللھا ولا الصور تسعۃ اعشار من ترا بکر، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، جن کی داڑیاں پگڑیاں تو دیکھ رہا ہے، جن کی صورتیں شکلیں جبے دستارے کبے تو دیکھ رہا ہے، ان کی حالت تو یہ ہے تسعۃ اعشار من ترا بکر، ان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے 9 حصے یہ جانور بن چکے ہیں، 1 حصہ انسان رہ چکے۔ کسی کی داڑھی پگڑی پہ مت بھول، کسی کی جبے دستار پہ مت بھول، کسی کی بنگلے کوٹھی پہ مت بھول۔ حقیقت وہ ہے جو رب کی شریعت نے بیان کی، پیغمبر کی سنت نے بیان کی، رب کے قرآن نے بیان کی، صحابہ رسول کے کردار نے بیان کی، وہ حقیقت ہے، اس سے ہٹ کے سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اللہ تو صحابی کیا کہتا ہے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمر اپنی بیٹی دے دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر وصیت کر جائے کہ میرے بعد حکمرانی، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ اسلام ہے، اس کے قانون اصول بڑے سنہری ہیں، یہاں وراثتیں نہیں ملا کرتی، اسلام میں وراثتیں کہ ایک ہٹے تو دوسرا آ جائے، دوسرا ہٹے تو تیسرا آ جائے، یہ نہیں، یہاں جو اہل ہوگا وہی آئے گا، جو اہل ہوگا۔ یار مجھے یہاں جملہ یاد آ گیا پیر نصیر الدین نصیر گولڑی کا، سنا ہے نام؟ ہیں اللہ، پتہ نہیں تم نے تو کیا سوچا ہوگا، ہیں لوگ پیروں کے نام سے ہی بھاگتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ کہتا ہے بچوں نہ جیلی پیراں کولو، ایتھے پیراں دے گھر جیڑا جمے ہوا پیرے، جمنا ہو رے تے ہونا ہو رے، یعقوب نے گھر جمے 11 تے ہویا ایک یوسف ہے۔ کتنا سونا جملہ کیا، ایتھے اڈے وڈے نے گھر جیڑا جم پیا وہی اڈا وڈا نہ میرے دوست۔ شریعت کے پابند بنو، بڑوں کی اور بڑوں کی آل اولاد کی عزت احترام ہم پہ ضروری ہے، لیکن وہ اگر خلاف شریعت چلے تو ان کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں۔ بات شریعت کی، کلمہ مصطفیٰ کا پڑا ہے، کلمہ کس کا پڑا ہے؟ مصطفیٰ کا پڑا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔
تو واپس آئے، خیر میں درمیان سے بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا۔ واپس آیا، اس نے کہا امیر المومنین، اس نے یوں بات کی، فرمایا تو نے بہت اچھا کیا ہیں، تو نے ذمہ داری اٹھائی تھی اور بالکل میں اس طرح کر دیتا، بالکل کر دیتا ہیں۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی غلطی اور امیر المومنین وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو اپنے ماتحت کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر فرماتے مصیبت کبھی دنیا میں اس کا پیچھا چھوڑے گی۔ وعدہ کرتے ہو کہ اپنے ماتحتوں کی غلطیاں معاف کرو گے؟ کرو ذرا انشاءاللہ۔ تمہارے بچے، بیوی، ملازم، یہ تمہارے ماتحتی ہیں، اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو معاف کیجئے۔ اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ نہیں کرو گے تو مصیبتیں کبھی۔ یار جس عورت، کچھ فطرتیں ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خاوند بڑا سخت ہے، خرچہ مرچہ مینوں کوئی نہیں دیندا، پیسے گھاری پے ہوندے، میری ضروریات دا خیال نہیں رکھدا۔ اللہ دے محبوب فرماندے تو وچوں دسے بغیر کڈ کے اپنا خرچہ پورا ہے۔ اگر تم سیدھی نہیں دو گے تو الٹی طرح آپ سے لیا جائے گا، تو اچھا نہیں ہے کہ سیدھی طرح دو۔ بیویوں کو آپ محبت نہیں دیں گے، آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر کیا ہے؟ ہر آدمی اولاد کا رونا رو رہا ہے، گھر میں اس کے لیے، اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ بیوی بچوں سے بات کرے، ان سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو، ان سے بیٹھ کے بات، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، باہر گھنٹوں گپیں لگتی ہیں، لیکن گھر میں ببر شیر آر منہ سجا کے بیٹھے ان کا، اور میں خاوند ہے، تو خاوند ہے کہ خنزیر ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، محبوب کی سنت ہے۔ ایک ہی بات ہوئی ہے، دو تو رہ گئی، چلو مختصر کر دیتا ہوں۔ دوسرا وہ بندہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ جس کا مصیبت دنیا میں پیچھا نہیں چھوڑتی، جار سوء ان رآ خیرا دفنہ وان رآ شرا ازاہ، وہ برا پڑوسی جو کسی کی اچھائی دیکھے تو ادھر ہی دفن کر دے، کسی کی اچھائی دیکھے تو ادھر ہی، کسی کی برائی دیکھے تو پھیلاتا پھرے، کسی کی برائی دیکھے تو اس کو مشہور کرتا پھرے، ایسے بندے کا مصیبت دنیا میں کبھی پیچھا۔ اپنا رویہ دیکھیں، اپنوں کی کمزوریاں آتی ہیں، ہمیں وہ ہنر دکھائی دیتی ہیں، ہم ان پہ پردے ڈالتے ہیں، اور دوسروں کی اچھائیاں آتی ہیں، ہم ان پر بھی پردے۔ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ ایسا پڑوسی برا پڑوسی ہے جو خیر اور اچھائی کسی کی دیکھے تو اسے اچھائی تو آگے شیئر کرنی چاہیے تھی، بتانا چاہیے تھا فلاں آدمی نے اچھا کام کیا ہے بھئی، اور برائی اگر دیکھ لیتا تو برائی کو چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس نے الٹ کر رکھا ہے، خیر کو وہیں دبا دیا اور برائی کو مشہور کرتا پھر رہا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ، وہ عورت، امرات ان حضرت آزت کا وان غبت عنہا خانت کا، وہ عورت جس کا مصیبت دنیا میں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی کہ آپ اس کے پاس آئیں تو وہ بک بک کرے، اپنے زبان سے، اپنے فعل اور کردار سے آپ کو تکلیف دے۔ وہ عورت کبھی بھی دنیا میں مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جس کا خامند گھر آئے تو وہ خامند کو تکلیف دے، جس کا خامند گھر سے باہر نکلے تو خامند کی عزت پہ حملہ کر دے، خامند کی عزت لٹا دے، خیانت کر دے، ایسی عورت کبھی بھی دنیا میں سکھ سانس کا، سکون کا سانس نہیں لے سکتی۔ سمجھائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔